ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سیدنا ابراہیم علیہ السلام قوم سمود کی تباہی کے بعد دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں۔ پوری کائنات کے لوگ اللہ رب العزت کی توحید سے منحرف ہو چکے تھے۔ شرک و کفر کا، ضلالت و گمراہی کا دورہ ہے۔ پوری دنیا میں ایک بھی شخص اللہ رب العزت کی صحیح توحید کو ماننے والا نہیں ہے۔ اس دور میں عراق کے شہر بابل میں اللہ رب العزت نے ایک بت فروش کے گھر اپنے پیغمبر کو پیدا کرا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک ایسا شرف اور مقام ان کو حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، اور وہ یہ کہ اللہ نے ان دونوں کو اپنا خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلت محبت کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کے لیے دل خالی ہو جاتا ہے۔ کائنات میں اللہ رب العزت کو کسی سے اتنی محبت نہیں جتنی ان دو ہستیوں سے، ایک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے کائنات کے پیغمبر سردار رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ خلت کا معنی اتنا گہرا ہے اور اتنا وزنی ہے، اور اس کے معنی میں اتنی کشش ہے کہ عربی جاننے والے اس کو جانتے ہیں۔ ایک بالکل سیدھا سادہ بدو سا دیہاتی آدمی وہ فجر کی نماز میں امام کے پیچھے کھڑا ہے، تو امام صاحب جب اس آیت پہ پہنچے نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل چنا ہے، تو بے ساختہ نماز میں ہی اس کی زبان سے یہ نکلا کہ ابراہیم کی ماں کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو، اسے پتہ ہے خلت کیا ہے، کہ وہ مقام ہے جس پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنا کوئی انسان ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اللہ اتنا ہی اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں انبیاء کی ہوئی، ثم لمسل فلمسل، فرمایا پھر جتنا کس کا ایمان مضبوط ہے وہ اتنا ہی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے گزرتا ہے۔ سونے کو خالص کرنے کے لیے بھٹیوں سے گزارنا پڑتا ہے، اور مہندی کو کسی کے ہاتھ پہ رنگ چھوڑنے کے لیے بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سونا بھی کندن تب ہی بنتا ہے اور انسان بھی تب جب وہ مصیبتوں سے نکل کے اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ اب پہلی ہی آزمائش یہاں پہ شروع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست پیدا ہوئے، اور ہر بچہ ہی توحید پرست پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے دین کو والدین بدلتے ہیں۔ یہودی ہوں گے تو بچہ یہودی بن جائے گا، عیسائی ہیں تو عیسائی، مجوسی ہیں تو مجوسی۔ اور آج کل کے ماحول میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں والدین بے دین تو بچہ بے دین، والدین دیندار تو بچہ دیندار، الا ماشاء اللہ کچھ شکلیں تو نکل جاتی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے توحید الہام کی ہوئی، دل میں ڈالی ہوئی۔ جس باپ کے گھر میں آنکھ کھولی وہ صرف بتوں کو پوجتا نہیں، بتوں کو بیچتا بھی۔ اپنے گھر سے دعوت توحید کا آغاز کر دے۔ دوسروں کو دعوت دینا بہت آسان ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو دعوت دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی یاد رکھیے، لوگ دوسروں کو بہت واعظ کرتے ہیں لیکن شاید اپنے آپ کو واعظ کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے کسی نے خوب کہا تھا کن واعظا لنفسک قبل غیرک، دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کیا کرو۔ اردو میں بھی مقولہ مشہور ہے نا، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت۔ آپ اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، لوگوں کو دین پہ لگا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اپنے لوگوں کو دعوت دینا مشکل ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اس سے حاصل ہونے والے ہمارے لیے بڑے اسباق اور دروس اور عبرتیں اور نصیحتیں، یہ چیزیں اصل ہمیں سیکھنی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آغاز فرما رہے ہیں بڑی پیار سے، بڑے محبت سے اور بڑے ہی احترام سے اپنے باپ آزر کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہاں میں یہ نکتہ بھی ظاہر کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ کا باپ نہیں ہے، آپ کا چچا ہے۔ نہ جانے لوگوں کو کیا مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں اصل چیز کو بدلنے کے لیے۔ اور بھائی باپ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا جہنمی ہے۔ اللہ رب العزت کو کچھ نہیں تو کون کس کا کیا لگتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں، نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں،
نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں. اور یہ سبق ہمارے لیے سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوتا ہے. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے. کون کس کا کیا لگتا ہے، ساری نسبتیں ٹوٹ جائیں گی قیامت کے دن. اور قرآن نے کھلم کھلا اعلان کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی نسبت کام نہیں آ سکے. بڑی معذرت سے ہمارے ہاں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ بس جی یہ سلسلہ نسب، یہ سلسلے پیروں کے اور مریدوں کے اور فقیروں کے، بس اس کو ذرا بیعت کر لیں آپ پکے جنتی. کوئی جنتی نہیں ہے، نہ کوئی جنتی کا سرٹیفکیٹ ہے. کائنات کے امام نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا، فاطمہ مجھ سے دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ، میں قیامت کے دن تیرے کام نہیں آ سکوں. اے ملی عمل کر کے آنا. اپنی پھپھی صفیہ کو مخاطب کر کے کہا، حالانکہ صفیہ بڑی شان والی عورت ہے. یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. کہیں اس بھلیکھے میں نہ چلے جانا کہ میں تو نبی کی پھپھی ہوں. عمل کر کے آنا، میں قیامت کے دن تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں. اور ہاں کہیں پھسل نہ جائے کوئی آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کرے، لیکن کب؟ جب ہر بندہ جہنم میں گر گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ابتدائی مرحلوں میں کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا. جب قبریں پھٹیں گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے، میدان معاشر کی طرف جائیں گے، حفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں ننگے بدن، بغیر لباس بغیر ختنے. کون کس کے کام آ سکتا ہے؟ بے لباس انسان نکلیں گے اپنی قبروں سے، اور میدان معاشر میں 40 سال تک تو منہ اٹھا کے کھڑے رہیں گے، کسی کو نظر جھکانے کی اجازت نہیں ہو. اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ میرے پیغمبر سے فرمانے لگی کہ عجیب بات نہ ہوگی، مرد بھی اور عورتیں بھی سب بے لباس عریاں ہوں گے، نظریں نہ جائیں گی ایک دوسرے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والموقف اشد من ھذا یا عائشہ. عائشہ وہ منظر اتنا سخت ہوگا کہ آنکھیں پتھر بن جائیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. منہ اٹھا کے کھڑے ہیں، نظریں جھکانے کی اجازت نہیں ہے. اور مسند احمد کی روایت کے مطابق 40 سال بعد اللہ رب العزت میدان معاشر میں لوگوں کے حساب کے لیے آئے گا. یہاں کون کسی کے کام آ سکتا ہے؟ اگر جی تسی میرا صافہ پھڑ لیا جائے تو میں تھوڑے کام آ جاؤں گا، بیعت کر لو کام آ جائیں گی. کوئی سلسلہ قیامت کے دن کام نہ آئے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. یہاں تو دشمن بنے کھڑے ہیں ایک دوسرے کے. کوئی ماں بیٹے سے بڑھ کے کائنات میں کس کا رشتہ ہوتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، کون کس کا کیا لگتا ہے کسی کو کیا لگے. ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، بیٹا ماں کو نہیں دیکھے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. اس لیے کبھی اس دھوکے میں نہ اٹھیے گا کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے. یا بعد بیچارے کہتے ہیں میں اپنے پتر نو حفظ کرایا ہے، بس وہ میرے واسطے کافی کوفی نہیں ہے. اصلاح کیجیے اپنے عقائد کی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خدا کی قسم سب سے بڑا درس عقیدہ توحید ہے. اور عقیدہ توحید میں سب سے بڑا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اس کائنات میں اپنے رب کا بن جائے بس. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ. فرمایا ابراہیم کے دین سے، ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے طریقے سے، ابراہیم کی سنتوں سے جو بندہ منہ موڑے گا کائنات میں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں. ادھر تھے ابراہیم علیہ السلام کے دربار بنے ہوئے،
کہاں ابراہیم علیہ السلام میلوں پہ جایا کرتے تھے؟ کہاں ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں کڑے پہنے تھے؟ کیا ان کے بازوؤں پہ تعویذ بندھے ہوئے تھے؟ تم نے چھلے اور انگوٹھیاں اور یہ لچھے پہنا کے لوگوں کے عقائد برباد کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب رب نے کہا نا اسلم، پوری کائنات کو چھوڑ ابراہیم، صرف میرا بن، ایک لمحہ دیر نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے اور فرمایا اسلمت للہ، اللہ میں تیرا بندہ بن گیا۔ او بھائیو، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی نہیں کی، سب کچھ قربان کر کے مجھے اور آپ کو سکھلایا کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر کو کہہ دے یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے ہے۔ ہم نے موت کسی کی آ جائے نا، مر جائے ہمارا کوئی، ہم وہاں پہ رسم اس لیے نبھا رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ او بھائی کدھر چلے ہیں؟ میں ساتھے تھے، کیوں یار؟ بس رشتہ دار ناراض ہوں گے۔ اور تو نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ رب کو بھی راضی کر رہا ہے، شیطان کی بھی مانتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اٹھنے والے بندے یا دو ہی طرح کے ہیں، یا جہنمی ہیں یا جنتی ہیں۔ بس یہ نہیں ہو سکتا ہم شیطان کو بھی خوش کر لیں اور رحمان کو بھی خوش کر لیں۔ نہ، رب تعالیٰ کو ایسا دین چاہیے، اسے صاف ستھرا اور نکھرا ہوا انسان چاہیے۔ بس قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ ابراہیم اعلان کر، میری نمازیں، میرے روزے، میری زندگی، میری موت، اور زندگی میں انسان کی پوری زندگی کے اعمال داخل ہوتے ہیں، چاہے دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں۔ ابراہیم اعلان کر، میری پوری کی پوری زندگی صرف اور صرف اس رب کے لیے ہے، میں رب کی مرضی کے بغیر اپنا پاؤں بھی نہیں اٹھاؤں۔ ہمیں بھی ایسا بننے کی ضرورت ہے بھائی۔ یہ بڑی معذرت سے جانور کے گلے پہ چھری پھیر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت ابراہیم تازہ کر، یہ نہیں۔ نہ رب تعالیٰ کو تیری بکری چاہیے، نہ بکرا چاہیے، نہ گائے، نہ اونٹ، نہ بیل، کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جانور تو مشرکین مکہ بھی ذبح کرتے تھے، اور ذبح کر کے نا خون بیت اللہ کی دیواروں پہ مال دیتے، اور بدبخت ایسے کہ گوشت بتوں کے آگے رکھ لیں، کچھ دیر بعد اٹھائیں گے، کھائیں گے، اس میں برکت آ جائیں گی۔ بڑی معذرت سے ہم یہ واضح پیغام جب دیتے ہیں نا تو لوگ ہم سے کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں، یہ درباراں دے چاول بڑے برکت والے ہونے ہیں۔ اور کہاں برکت ہوتی ہے غیر اللہ کے نام پہ؟ یہ نہیں ہے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، پہلے بھی میں نے اشارہ کیا، وہاں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس کبوتر چوک سے عورتیں دانے اکٹھے کر رہی ہوتی۔ کیا ہے؟ یہ برکت والے ہیں، یہ کھائیں گے تو بیٹا ہوگا۔ عقیدے کتنے خراب ہیں لوگوں کے۔ عقائد کی درستگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا درس۔ یہ نہیں دیکھا میرا باپ ہے سامنے، کہا ابا جان ہاں اتنا ضرور ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، باپ کافر ہے، مشرک ہے، بت فروش بھی ہے، بتوں کا پجاری بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے۔ نینوا کا علاقہ پورے کا پورا بتوں سے بھرا ہوا تھا، لوگ بتوں کے پجاری تھے۔ ابراہیم اکیلا توحید پرست ہے، نہ یہ دیکھا کہ باپ گھر سے نکال دے گا، نہ یہ دیکھا کہ قوم والے مجھ سے لڑائی کریں گے، نہ یہ دیکھا کہ نمرود سے میرا مناظرہ ہوگا، نہ یہ دیکھا مجھے ہجرتیں کرنا پڑے گی، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، مارے کھانا پڑیں گی، آگ میں جانا پڑے گا۔ توحید کی خاطر ابراہیم سب کچھ برداشت کرتے گئے، اور ہم لوگ ہیں کہ ہم اپنی اس توحید اور اسلام کو سب سے پہلے قربان کر دیتے ہیں، سب سے پہلے۔ بس رسم نبھانی ہے جی، میں نے تعلق نبھانا ہے، مجھے رشتہ داروں کے مسئلے ہیں، کنبے قبیلے کے مسئلے ہیں، میری نک نہیں رہندی، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، نہ ایسا مسلمان نہیں ہوتے بھائی، سیدھی بات ہے۔ ہاں ادب کا پہلو نہ چھوڑے، احترام کا پہلو نہ چھوڑے۔ بڑے پیار سے کہا ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان یہ آپ کیا کرتے ہیں
یہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ان میں کوئی طاقت ہے، کیوں آپ ان کی پوجا کر رہے ہیں؟ آپ حقیقت میں ان کی نہیں، شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کر۔ اور یاد رکھیے گا، جب کبھی کوئی انسان غیر اللہ کے لیے بڑھتا ہے نا تو وہ شیطان کی طرف بڑھتا ہے، چاہے قبر پہ جا رہا ہے، چاہے کسی درخت کو پوجی جا رہا ہے، چاہے کسی کے پتہ لے کے وہ بیچاری بیٹا لینے کے چکر میں ہے، بیر کھاؤ تو بیٹا ہے، پتہ کھاؤ تو بیٹی ہے، نہ جانے کیا کیا گندے عقیدے لوگوں نے اپنا رکھے ہیں۔ یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ ایک قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا جب سورج نکل رہا ہو تو سجدے نہ کیا کرو، جب سورج غروب ہو رہا ہو سجدے نہ کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا شیطان دوڑ کے سورج کے نیچے آ جاتا ہے تاکہ سورج کو سجدہ کرنے والے شیطان کو سجدہ کر۔ حدیث پڑھی ہوگی آپ نے، یطلع بین قرنی الشیطان، یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے سورج، اور شیطان کے سینگوں کے درمیان سے غروب ہوتا ہے، دوڑ کے آتا ہے تاکہ سجدہ کرنے والے حقیقت میں شیطان کو سجدہ کریں۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈے چھوڑ دیں، توحید رب کی، خالص رب والی توحید چاہیے۔ اب ابا اتنا نعوذ باللہ بگڑا ہوا ہے، بیٹا ہے تجھے توحید کی دعوت دے رہا ہے، خالص دعوت ہے، عقل کے ماروں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، خود بت بناتے ہو، خود اس کو سامنے رکھتے ہو، پوجنا شروع ہو جاتے ہو، کیا عقل تمہاری ماری ہوئی ہے؟ وہ ایک صحابی نے پکڑا اپنے باپ کا معبود اور لے جا کے گندی نالی میں پھینک دیا، اس نے صبح کو اٹھا کے اسے نہلا دھلا کے سامنے رکھا اور سجدے شروع کر دیے۔ کیا بات ہے! پھر ہم کہہ دیتے ہیں، ویسے ساتھی ناراض ہوتے ہیں، غسل تو خود دیتے ہو، کفن تو خود دیتے ہو، چارپائی تو خود لٹاتے ہو، سہارے تو میت کو خود دیتے ہو، منو من مٹی میں خود دفن کرتے ہو، اور جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے تو ہونو دی رب اگے، تھوڑی رب اگے، میری تیرے اگے، تیری رب اگے۔ اب یہ عقیدے کہاں گئے ہمارے؟ کیا فرق رہا ان کا اور ہمارا؟ وہ بھی یہی کرتا تھا اور آج کا مشرک بھی وہی کرتا ہے، اور معذرت سے وہ تو ویسے مصیبت میں رب کو پکارتے تھے، یہ بدبخت مصیبت میں بھی غیر کو پکارتے۔ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کشتی جب بھنور میں پھنستی اور ڈولے کھاتی تو سب بھول جاتے تھے، صرف رب کو پکارتے تھے۔ لیکن یہاں بدبختوں کی یہ حالت ہے، ہم جس گاڑی میں تھے ایک دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا، اللہ رب العزت بچانے والا ہے، اس نے بچا لیا، کٹ لگی، ٹرک والے نے نیچے اتار لیا، بس یوں کر کے نکل رہی، 10 بندوں کی زبان سے نکلا یا علی، علی نے بچایا۔ ہم نے لوگوں کے عقائد ہی تباہ کر، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، عقیدے درست کرو۔ اگر اللہ رب العزت بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، وہ مارنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لا ينفع ذا الجد منك الجد لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، وہ دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنے پہ آئے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ دنیا داروں سے مت ڈرا کریں، کسی کے ہاتھ میں تمہارا رزق نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں تمہاری شفا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں حاجت روائی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں مشکل کشائی نہیں ہے کہ جی پیر دا دروازہ کھولو گے تو لت ٹوٹ جائے گی، 11ویں نہ دو گے تو جانور مر جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا رب کعبہ کی قسم۔ یہ آج کل بدبختوں کی زبان پہ یہ بات طاری ہوئی ہے کہ یہ جو سمندری طوفان آ رہا تھا وہ غازی صاحب نے ہٹا دیا، وہ بدبختوں اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہو۔ ان سب مصیبتوں کو ہٹانے والا صرف ایک اللہ، بس صرف ایک رب ہے اور کوئی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکالا اور بڑی تڑی لگائی، کہا کہ تو میرے بتوں سے منہ موڑ رہا ہے اور مجھے اس سے روک رہا ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ کا پتھر مار مار کے میں تیرا کام تمام کر دوں گا، اور نکل میرے گھر سے، تیرا میرے گھر میں کوئی کام نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے نہ تو خدا کی قسم رب کی توحید کے لیے کچھ سہا ہی نہیں، ہم پہ تو کوئی مصیبت آئی ہی نہیں ہے، ہمیں تو رب تعالیٰ نے میٹھا میٹھا دین دے دیا، ہم نے کیا برداشت کیا ہے رب کے دین کے لیے۔ اکیلا توحید پرست ہے، اب گھر سے نکل رہا ہے، عمر کتنی ہے؟ صرف 16 سال۔
16 سال کے نوجوان سے ماں باپ کی محبت بڑی عروج پہ ہوتی ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے، بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے دھکا دے دی، ابراہیم علیہ السلام باہر نکل آئے۔ اب یہ نہیں دیکھا سامنے پوری قوم ہے، اب باپ کو سمجھانے کا انداز اور ہے، قوم کو سمجھانے کا انداز اور ہے۔ عید کا دن ہے اور سارے گئے ہوئے ہیں باہر، میلے پہ جا رہے ہیں۔ یہ میلے ٹھیلے پہ جانا مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، یہ انہی مشرکوں کی عادتیں ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام کیا، موقع پا لیا، بتوں کو پاش پاش کر دیے۔ پچھلے جمعے بھی ممکن ہے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہوگی، چونکہ صاحب ذرا یہ ایام اس طرح کے، کلہاڑا بڑے کے موڈے پہ رکھا ہے، اس کے کندھے پہ رکھا، سمجھانے کا انداز کیا عجیب ہے۔ پتا تھا یہ بات کریں گے، میں آگے ان کو ایسا جواب دوں گا کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اب آگے نا بدبخت قوم عقل کے مارے پیدل ہوتے ہیں، یہ عقلوں کے بالکل، شرک کرنے والے کی عقل ہمیشہ کے لیے مار دی جاتی ہے۔ کہنے لگے کہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ کہا ایک نوجوان ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، سنا ہے وہی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، عجیب عجیب قسم کی باتیں۔ ہم لوگوں کو توحید کی باتیں کریں نا تو لوگ کہتے ہیں نمیاں نمیاں گلاں کر دیں، یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو سناتے ہیں، یہ ولیوں کے گستاخ بنے پھرتے ہیں اور گستاخ بناتے پھرتے ہیں۔ قالوا سمینا فتن، ایک نوجوان ہے سنا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ یقینی بات ہے اسی کا کام ہے۔ فاتوا بہ علی اعین الناس، لاؤ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کا اور معبودوں کا یہ حال کیا ہے۔ آلہہ کے لفظ بولے، ہمارے معبودوں کی یہ حالت تو نے کی ہے کہ ہمارے معبود چورا چورا ہوئے پڑے ہیں۔ اتنی بھی عقل نہیں، جو معبود اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ دوسروں کی خاک کرے گا۔ اور یہی پیغام اور یہی طریقہ اور یہی توحید اور یہی سبق اور یہی درس تو اللہ کے پیغمبر نے حجر اسود کو بوسہ دے کے ہمیں سمجھایا تھا۔ کہا سن، تو بیت اللہ کے پاس ہی کیوں نہیں ہے، تو جنت سے آیا ہوا پتھر صحیح، اگر مجھے میرے رب نے حکم نہ دیا ہوتا میں کبھی تیرا بوسہ نہ دیتا۔ انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ تیرے اندر کسی نفع کی طاقت نہ تیرے اندر کسی نقصان کی طاقت ہے۔ ایتھے کندھا نال پہ ہاتھ ملدے ہوندے نے کھلو گے، کوئی کسی دیوار کے ساتھ اپنے ہاتھ ماری جا رہا ہے، کوئی کسی کے بوسے لیے جا رہا ہے، کوئی دہلیز پہ گرا پڑا ہے۔ ہم تو ایک دفعہ گزرے تھے کسی علاقے میں، میں نے کہا چلو یار ویکھیے تے صحیح درباراں تے کر دے کی، تو وہ دہلیز کے اوپر میں پاؤں کے سمیت کھڑا ہو گیا تو میری طرف انہوں نے یوں دیکھا جیسے نعوذ باللہ، اور مجھے بگے بڑھ کے کہنے لگے تم گستاخ لگتے ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس دہلیز پہ ہم نے ماتھا ٹیکنا ہوتا ہے اور اس کے بوسے لینے ہوتے ہیں، تم اس کے اوپر کھڑے ہو گئے ہو، ماتھے ٹیکتے ہو غیر اللہ کے سامنے۔ کیا تم نے نظریے بنا رکھے ہیں اور کیا توحید بنا رکھی ہے اپنی؟ یہ نہیں، خالص توحید والے بن جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ اپنے معبودوں سے خود ہی پوچھ لینا ان کی حالت ایسے کیسے ہوئی ہے۔ کہا پتہ تو ہے تو بولتے نہیں ہیں۔ کہا جو بولتے نہیں وہ تمہارے رب بن گئے، جو بول نہ سکے، جو سن نہ سکے، جو دیکھ نہ سکے، جو پکڑ نہ سکے، جو بچا نہ سکے، اور وہ کیسے رب ہو جاتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، قوتوں کا مالک بھی ہے۔ کہا کرتی تھی نا اماں جی عائشہ صدیقہ، گھر کے کونے میں، کمرے کے کونے میں بیٹھ کے خولہ اپنے پیغمبر کے کان میں مسئلہ پوچھتی تھی کہ میرے خامد نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، بتائیں میرا تعلق قائم ہے یا رشتہ ٹوٹ چکا؟ میرے پیغمبر تو بولے نہیں تھے، میں نے کان بھی لگایا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ خولہ اپنے پیغمبر سے کیا مسئلہ پوچھ رہی ہے، لیکن کہا قربان جاؤں میں اپنے رب پہ، میرے رب نے خولہ کی بات عرش معلی پہ سنی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، فرمایا میرا نبی اپنے خامند کے بارے میں تجھ سے یہ باتیں کرنے والی کی بات اللہ نے سن لی۔ اور بھائی رات کا اندھیرا ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، اس پہ چل رہی ہو، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا رب اس چونٹی کی حرکت کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ سمیع ہے جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں، وہ رب ہوتا ہے
حی قیوم۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ خاموش ہو گئے نا تو کہا آگ جلاؤ، وانصروا آلہتکم، خوش کرو اپنے بابیاں نو، ابراہیم کو آگ میں جلائیں گے تو ہمارے بت خوش ہو جائیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا ان کے بت کے اوپر کتا پیشاب کر رہا ہے، بس ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ کیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ پیشاب معبود کے اوپر اٹھا کے پھینکا اور نکلے اللہ کے پیغمبر کی تلاش میں اور جا کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ کاش مسلمانوں کے عقیدے بھی یوں بدل جائیں۔ عقیدے کا مطلب یہ ہے، میری بات غور سے سن لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو دربار پہ نہیں نہ جاتا، میں تو قبر پہ نہیں نہ گرتا، میں تو غیر اللہ کی نیاز نہیں نہ دیتا، میں تو وہاں چادر نہیں نہ چڑھاتا، میری تو دیگ وہاں نہیں جاتی۔ او بھائیو، یہ عقیدہ صحیح ہے، لیکن اس سے بڑھ کے رب چاہتا ہے وہ یہ عقیدہ تیرا ہونا چاہیے، کائنات میں نے صرف اور صرف ایک ذات کی ماننی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے یا پھر اللہ رب العزت کا پیغام ہے۔ میں دنیا میں ان دونوں کی بات کے علاوہ کسی کی بات کو سامنے آنے ہی نہیں دوں۔ سب سے بڑا بت میرے دل کا بت ہے، جس کو توڑنا سب سے مشکل ہے، خدا کی قسم سب سے مشکل۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ دوبارہ نہیں جلے گی۔ اس آزمائش میں قیامت تک اللہ کسی کو نہیں اب ڈالے گا، لیکن ایک آزمائش میرے اور تیرے اوپر ہمیشہ قائم رہے گی، تو اپنی خواہش پرستی کی آگ کو بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا؟ قبر نو لتاں تے داڑھی منن تو بعد نہیں آئے، جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتے، دھوکہ دینے سے بعد نہیں آتے، فراڈ کرنے سے بعد نہیں آتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے مسلمان اور سمجھتا ہے کہ جنت میری۔ اتنی نہیں، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ دو ٹھونگے مار کے نماز کے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا۔ ابھی اللہ رب العزت نے تمہارے ایمان کا امتحان ہی نہیں لیا، یہ ہے امتحان۔ اور یاد کرو پیغام ابراہیم علیہ السلام کا، پہلی دفعہ منجنیق کا استعمال ہو رہا ہے، منو من لکڑیاں اکٹھی کر کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا تھا، قریب جا کے کوئی پھینک بھی نہیں سکتا، آگ کے شعلوں کا یہ حال ہے۔ دور سے ابراہیم علیہ السلام کو نا منجنیق میں ڈالا ہے، جیسے توپ ہوتی ہے نا اور توپ کا گولہ دور سے پرواز کرتا ہے، منجنیق میں ڈالا۔ کیا امتحان ہے، کیا آزمائش ہے، کیا مصیبت ہے، کیا توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ کہا اس کا لباس اتار دو۔ ننگے بدن والوں کے پاس فرشتہ نہیں آتا، کہا اس کا لباس اتارو تاکہ فرشتہ آ کے اس کو بچا نہ لے۔ ان گندے عقیدوں کے مالکوں کو یہ کیا پتا، فرشتہ نہیں بچاتا، بچانے والا آسمانوں پہ رہتا ہے، عرش معلیٰ پہ ہے۔ لباس اترا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تبھی تو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم۔ وہ لوگوں سنو، قیامت کے دن سب ننگے اٹھیں گے، سب سے پہلے جس کو جنت کا لباس فاخر ملے گا وہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ دنیا میں لباس اترا تھا، اللہ نے کائنات میں جنت سے سب سے پہلے لباس دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد کر لیں، الجزاء من جنس العمل، جیسی محنت کر جاؤ گے نا دنیا میں ویسے بدلے ملیں گے جنت میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا ہے، بیت اللہ، تبھی میرے پیغمبر نے فرمایا میں نے معراج کی رات ابراہیم کو دیکھا علیہ السلام، جس گھر کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک گھر دنیا میں ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ایک گھر آسمانوں پہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے،
دنیا میں بیت اللہ تعمیر کرنے کا بدلہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے بیت المعمور کا سایہ نصیب کیا ہوا ہے، بیت المعمور کا پڑوس نصیب کیا ہوا ہے، اور بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ سمجھو ان چیزوں کو۔ یہ دنیا میں ہم اپنے یہ 4 فٹ کا بدن بچاتے بچاتے چلے جاتے ہیں، میں تکلیف سے نہ گزروں، مجھ سے تو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھی جاتی، میری نیند خراب ہوتی ہے، اور یہ کوئی اسلام ہے؟ قربان کر اپنے وجود کو، قربان کر اپنے مال کو، قربان کر اپنی جوانی کو، قربان کر اپنے وقت کو، قربان کر اپنی اولاد کو، قربان کر اپنی ہمتوں کو، قربان کر اپنی طاقتوں کو، اور سب کچھ رب کو دے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اس دنیا میں میرا اور تیرا صرف وہی ہوگا جو ہم نے اپنے رب کو دے دیا، وگرنہ دنیا کا سب کچھ ضائع اور فنا ہو جائے گا، صرف وہی بچے گا جو ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو۔ بس اب ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھا کے نکلے نا، آگ سے تو اللہ نے بچا ہی لینا تھا۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہا اے آگ تو نے ابراہیم کے لیے گلزار بھی بننا ہے، پھولوں کی سیج بھی بننا ہے، تو نے ٹھنڈا بھی ہونا ہے، بڑی دور سے آگے گرے گا ابراہیم، جلا تو سکتی ہی نہیں، لیکن ایسی پھولوں کی سیج بن کے ابراہیم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بس اللہ اکبر۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اسی موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے۔ عقیدہ توحید لوگوں کے دلوں پہ ضربے لگاتا ہے، سیدھی بات ہے، بعض لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ وہ توحید بیان کرتے کرتے نا یہ شعر پڑھ بیٹھے، آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ایک بندے نے نا وہاں سے پرچی لکھی ہوئی تھی، انہوں نے پرچی کھولی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، اگر تمہارا اتنا عقیدہ مضبوط ہے تو میں آگ جلاتا ہوں، تم چھلانگ لگا کے دکھاؤ۔ بیچارے سڑ جاتے ہیں اندر سے عقیدے کی بات سن کے۔ کہا میں آگ جلاتا ہوں، تم لوگوں کے سامنے آگ میں چھلانگ لگاؤ، پھر پتہ چلے گا آگ بچاتی ہے کہ نہیں بچاتی۔ دین والے بڑے عقل مند ہوتے ہیں، انہوں نے ورقے کی بیگ پہ ایک چھوٹی سی عبارت لکھ دی، کہا تم لکھ بھیجو کہ میں نمرود ہوں تو میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آگ تو نمرود نے جلائی تھی نا، یہ آگ خدا کی قسم اللہ کے حکم کے بغیر جلانے کی صلاحیت وہ نہ چاہے آگ نہیں جلا سکتی، وہ نہ چاہے چھری نہیں ذبح کر سکتی، وہ نہ چاہے پانی نہیں ڈبو سکتا۔ جہاں موسیٰ شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے، ماں کے پیٹ سے نکلے تھے اور وہاں پھینکے جا چکے تھے، اللہ رب العزت نے سمندر کی ٹھاٹھوں مارتے ہوئے لہروں میں وہاں سے موسیٰ کو بچا لیا تھا۔ فرعون پوری طاقتوں کا مالک تھا، اسی پانی میں اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ وہ غرق کرنا چاہے کوئی بچا نہ سکے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے درست کر۔ تیری دکان تجھے رزق نہیں دے رہی، تیرا کاروبار تجھے رزق نہیں دے رہا، تیری عقل کی کسوٹی، تو سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، میں نے دکان بڑی موقع کے بنائی ہوئی ہے، میرا پیٹرول پمپ کی لوکیشن بڑی ٹائٹ ہے اس لیے بڑا چلتا ہے۔ بدبختو یہ بات نہ کیا کرو، یہ بات تو سب سے پہلے قارون نے کی تھی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا کارنامہ ہے اور میری عقل کا کارنامہ ہے کہ میں خزانوں کا مالک بنا بیٹھا ہوں، میرے موقع بڑے اور میرا کاروبار بڑا نہ۔ رب چاہے نا تو پورے کے پورے کاروبار کو ایک لمحے سے پہلے مریا میٹ کر دیتا ہے۔ ترکی کا زلزلہ آیا تھا نا تو میں نے آپ کو دکھایا، ایک آدمی 3 روٹیاں لے کے کھڑا ہے، 3 روٹیاں لے کے کھڑا تھا، اور کسی نے پکچر اس کی اتار کے سوشل میڈیا پہ جاری کر دی، روٹی بھی اس کے ہاتھ میں یہی کوئی بیچارے جو اس موقع پہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں اس نے دی تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہ 3 بنگلوں کا مالک تھا، اور لمحوں ہی لمحوں میں اس کا سب کچھ یوں برباد ہوا کہ 3 روٹیوں کو ترس رہا ہے۔ مت کر غرور، اپنی کسی بھی دنیا کی چیز پہ وہ ایک دم ختم کرتا ہے اور دینے پہ آئے تو ایک دم اٹھا کے کہاں کا کہاں پہنچا دیتا ہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے،
کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس کا درس۔ آگ سے نکلے تو نمرود وقت کا بادشاہ ہے، اس نے کہا سنا ایک نوجوان لاؤ میرے سامنے، اس سے مناظرہ کیا، بڑے واقعات ہیں، بات بڑھتے بڑھتے ساری زندگی بھائی آزمائشوں پہ ایسی دی بات ہے۔ وہاں سے مصر کا سفر کیا، فلسطین گئے، شام گئے، مصر گئے، اور دیکھیں اللہ اکبر، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن نصیحتیں، عبرتیں، درس، سبق یاد کریں، اپنے عقائد درست کریں، اپنے اعمال درست کریں۔ ادھر مصر کے بادشاہ کو پتہ چلا ہے کائنات کی ایک حسین عورت ہے، اپنے خامد کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اماں جی سارا، کہا اس کے خامد کو قتل کرو، لاؤ میں اس سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سارا بات سن، وہ تجھ سے پوچھے کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے، تو نے یہ نہیں کہنا میرا خامد ہے، تو نے کہنا میرا بھائی ہے۔ اس وقت دنیا میں میرے اور تیرے سوا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، ہم اسلامی بہن بھائی بنتے ہیں، تو نے بھائی کہہ دینا، اور لیکن یہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کا عقیدہ بھی بڑا مضبوط ہے، یہ بھی ابراہیم پہ ایمان لا چکی ہے، یہ بھی رب کو ماننے والی ہے، وہ جانتی تھی، وہ مانتی تھی اللہ مصیبتوں سے بچانے والا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، اس نے رب کو پکارا جہاں کوئی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی کی عزت کو بھی بچایا اور ابراہیم علیہ السلام کی عزت کو بھی محفوظ رکھا۔ ہاتھ ہی شل ہو گئے اس بدبخت کے۔ کہا ایک دفعہ تو اسی رب سے دعا کر میرا ہاتھ چھوٹ جائے۔ دعا کی، ہاتھ صحیح ہو گیا، پھر حرکت کی، اس نے دعا کی، پھر ہاتھ شل ہو گیا۔ کہنے لگا اس کو لے جاؤ، یہ تو کوئی جننی لگتی ہے، اور پھر دل میں ڈر پیدا ہوا کہ جاتے جاتے میرے لیے کہیں بد دعا نہ کر جائے۔ کہا اس کو ایک قیمتی لونڈی بھی تحفے میں دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے اماں جی ہاجرہ ملی تھی سارہ علیہ السلام کو۔ سنیے، دوڑ کے آئی اماں جی سارہ ابراہیم علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے، اللہ نے تیری اور میری عزت کو بچایا ہوا ہے۔ جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ابراہیم سجدے میں اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم مصیبت کے وقت واویلے کرتے ہیں، ہم مصیبت کے وقت گریبان پھاڑتے ہیں، تماچے مارتے ہیں، بال نوچتے ہیں، برے بھلے الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتاتی ہے جب کبھی مصیبت آئے تو اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو جایا کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بھی اور نماز بھی، اس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ ابراہیم نماز میں اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کی دعائیں کیے جا رہے تھے، اور بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو اس بند کمرے میں جو کچھ ہو رہا تھا آنکھوں کے سامنے دکھا رہے تھے، ابراہیم دیکھ میں نے تیری عزت کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب وہاں سے نکلے، عمر کا ایک حصہ بیتا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی سارہ نے کہا ابراہیم آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ دوسری شادی کر لیں، اسی میری لونڈی سے شادی کر لیں، یہ میں نے آپ کو تحفے میں دی، اس نے مجھے دی تھی، میں نے آپ کو دی، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک جگہ پہ بات کی تو عورتیں کچھ ناراض ہو گئی۔ اگر کسی خاوند کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کا دوسرا نکاح ہونے دیں۔ کھڑی ہو جاتی ہیں سامنے آگے، نہیں میں نہیں دوجا نکاح تیرا ہونے دینا۔ اماں جی نے مجھے اور آپ کو درس دیا ہے، نکاح خود کروا دیا اپنے بندے کا، اور بعض نے لکھا ہے اطباء نے دوسری شادی کے ذریعے پہلی عورت کو بھی بچہ پیدا ہونے کی امید ہوتی ہے۔ دل کھلے کریں، شریعت کا مسئلہ ہے، سونکنے بن جاتی ہیں۔ یہ آپ کے کل پرسوں کا واقعہ ہے، اسٹیج پہ کھڑا ہوں بیان کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن ہماری امت کے حالات ہی اتنے نعوذ باللہ گر چکے ہوئے ہیں۔ خامد دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا، اس کی بات چل رہی تھی، بیوی نے باتوں باتوں میں نعوذ باللہ اس کا عضو تناسل کاٹ دیا، اس کو نامرد کر دیا تاکہ یہ دوسرا نکاح نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت نے جب یہ اتنی قربانیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا نا، بوڑھے تھے، 80 سال سے زائد کی عمر ہے، اور ان کی بوڑھی بیوی اس عمر سے بھی شاید زیادہ آگے آ چکی تھی۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کیا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے بار بار مانگے، رو رو کے مانگے،
گریہ زاری کر کے مانگے، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے، رب نہ دے پھر بھی راضی رہے، رب دے دے پھر بھی راضی رہے، بلکہ کہنے والا کہتا ہے رب مجھے دے تو میں 1 گنا خوش ہوتا ہوں، نہ دے تو 2 گنا خوش ہوتا ہوں، میرے رب کے فیصلے ہیں میرے حق میں بہتر ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کیوں کرتے تھے بھلا؟ اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے یہ بے اولادہ دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے ہاں تو شادی کے 3 سال بعد میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا شروع ہو جائے، لو جی مینوں لوگ تانے دیندے نے تیرے کول اولاد کیوں نہیں ہے؟ یہ اولاد رب دینے والا ہے، وہ نہ دے نہیں دیتا، دینے پہ آئے تو نہ جانے کتنے کتنے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کہتے ہیں میں چاہوں تو بیٹی دوں، میں چاہوں تو بیٹا دے دوں، چاہوں تو دونے دوں اور نہ چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں۔ اللہ علیم بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ جانتا ہے کس کو دینے میں اور کس کو نہ دینے میں خیر ہے، جہاں دیتا ہے وہاں بھی خیر، جہاں نہیں دیتا وہاں بھی خیر ہوتی۔ اب اس عمر میں اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج دیا۔ درس لمبا ہے، وقت ختم ہے، اب چونکہ ہمارے ایک جمعے کا وقفہ پڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے صرف خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ آئے انسانی شکل میں تھے، نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام یہ کون ہیں، بغیر پوچھے کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو۔ جلدی سے ابراہیم دوڑے، گھر میں ایک بچڑا کھڑا تھا جنوں پنجابی تسی وچھا کہندے ہو، جلدی سے ذبح کیا اور اس کا گوشت آگ پہ بھون کے نا فجاء بعجل حنید۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے، 2 بندے تھے صرف اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بچڑا بنا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مہمان آ جائے ہمارے سر کو درد شروع ہو جاتی ہے، دل نہیں کرتا اس کی مہمان نوازی کر لیں، اور 4 مہمان ہو تو 3 کا کھانا بنا کے آگے رکھ دیتے ہیں، بھائی اور کونی جے۔ وہ ایک ساتھی تو سیدھا کہنے لگے، کہندا ہے بھائیو کھان لگیا سنگیا جے نہ تے مک جاوے تے منگیا جے نہ، کھان لگے سنگو نہ مک جاوے تے منگو نہ۔ وہ 2 مہمانوں کے لیے پورا بچڑا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے مہمان کی کھلے دل سے عزت کیا کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی پوری عزت کیا کر۔ ایک دفعہ وہاں سعودی عرب میں پروگرام تھا، بڑے مہمان آئے ہوئے تھے، تو وہاں جو شیخ تھے نا 10 مہمان تھے تو انہوں نے 20-25 کا کھانا سامنے رکھ دیا۔ تو ہمارے ہاں چونکہ لوگوں میں گھٹن بڑی ہے، ہم دوسرے بندے کو فوراً پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری تلاش کرنے پہ لگے رہتے ہیں۔ وہ انڈیا کے ایک عالم صاحب تھے تو کہنے لگے شیخ ھذا لیس جید، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے لماذا، میں نے کیوں اچھا نہیں کیا؟ کہا نحن 10 والطعام 20، ہم 10 بندے ہیں، کھانا آپ 20 کا لے آئے ہیں، یہ فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے۔ تو شیخ مسکرائی جا رہے تھے باتیں سن کے۔ جب وہ بات کر کے مکمل ہو گئے نا تو وہ کہنے لگے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کتنے تھے؟ اب وہ خاموش ہو گئے، ان کو پتہ تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ کہا بتائیں، کہا 2 تھے۔ کہا کیا پیش کیا؟ کہا بچڑا۔ کہا پھر پہلے فضول خرچ تو ابراہیم علیہ السلام ہوئے نا، یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ مہمان کے لیے آپ تکلف سے کام لے سکتے ہیں، امام بخاری روایات بھی لائے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے بیٹا دیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں اس بیٹے کی قربانی کائنات کی ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ 86 سال بعد ملے، رو رو کے مانگا ہو، مانگا بھی اس لیے ہو تاکہ وہ بیٹا نبوت کا وارث بن جائے، وہ لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھائے، وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتائے، وہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کے رب کی عبادت کی طرف لے کے آئے۔ اب اس بیٹے کو اللہ رب العزت نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر، حکم بھی نہیں دیا، خواب دکھایا ہے، بس خواب۔ ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا نا گائے ذبح کرو۔ کچھ 6 سوال کیے ان بدبختوں نے، کیویں دی ہوے، رنگ کیویں دا ہوے، عمر کیویں ہوے، سانو گل سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا،
مجھے ایک دن یہاں ایک بھائی کہنے لگے کہ جی ایک بندہ تھوڑے مگر جمعہ پڑھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز میں رفع الیدین کرنے کی دلیلیں ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان ذو النورین اور علی سے لکھ کے دے دے، میں رفع الیدین کروں گا۔ میں کہا کبھی نہیں کرے گا۔ جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ بہانے بناتا ہے، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ سمینا و اطانا کا جذبہ رکھتا ہوتا ہے۔ سنو، مانو، اللہ کے پیغمبر کی بات کان میں پڑے، بس ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کر کر کے سوال بدبخت پھنس گئے تھے، اللہ نے اتنی مہنگی گائے پھر ان کے کھاتے میں ڈالی۔ لکھا ہے بعض مفسرین نے، جس گھر میں تھی انہوں نے کہا ہم تو سونے میں تول کے دیں گے، کرو آپ۔ اور ادھر خواب دیکھا ہے اللہ کے اس بندے نے، اور خواب پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کے کیا کہا؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جوانی کی دہلیز ہے، بڑے خواب ہیں، کہا ابراہیم میرا باپ، یا آبادی بڑا سبق ہے۔ ابراہیم نے بچپن میں اپنے باپ کو کہا تھا یا آبادی، او میرے پیارے ابا جان، وہی کلمہ بول رہے ہیں اسماعیل، یا آبادی فعل ما تؤمر، او میرے پیارے ابا جان آپ کریں جو رب نے حکم دیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ایسا صبر کروں گا کائنات میں اس صبر کی کوئی مثال پیش نہ کر سکے گا۔ بھائیو، ہم سے اللہ بیٹوں کے ذبح کرنے کا مطالبہ نہیں کرے گا، صرف تھوڑے مال کا بکرا لینا ہے یار۔ جانور خریدو، اچھا خریدو، مہنگا خریدو، جتنی طاقت ہے خریدو، اور یاد رکھیے وقت ختم ہو چکا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جانوروں کو پالتے تھے، گھروں میں لا کے ان کو موٹا کرتے تھے، گھر میں رکھ رکھ کے اس کی خدمت کرتے تھے، پھر اس سے جب محبت ہو جاتی تھی تو اس محبت کو رب کے رستے میں قربان کرتے تھے۔ ہن باہروں ایک کسائی نو فون ہو رہا ہے میرا 20 کلو گوشت گھر بھیج دو، یہ قربانی ہو رہی ہے۔ ایک آدمی نے 1,20,000 کی گائے لی ہے، سنیے، 6 بندوں کا حصہ ڈالا 20,000 کا، وہ 1,20,000 ہو گیا، اپنا حصہ مفت چھپا لیا۔ یہ مسلمان ماشاءاللہ قربانی کر رہے ہیں۔ او بھائی، قربانی گوشت کا نام نہیں ہے، خون کا نام نہیں ہے، پیسے کا نام نہیں ہے، قربانی رب کعبہ کی قسم اس جذبے کا نام ہے جو تیرے دل سے اٹھے۔ بڑی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو فلسفہ قربانی پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ملت ابراہیم کا سچا پیروکار بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے جلیل القدر انبیاء کرام، صلحاء، اولیاء، شہداء کے ساتھ جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔